یہ جو ابھی ضابطہ اخلاق کی بات کر رہے ہیں، ضابطہ اخلاق کی بات پورے ہمارے وفاق المدارس کے سارے چار ہمارے اہل حدیث علماء تھے، پروفیسر عبد الرحمان لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زبیر احمد زئی صاحب مدہ ذل العالی، اور مولانا حافظ عبد الوہاب روپڑی صاحب مدہ ذل العالی، اور میں خود اس میں شامل تھا. ہم چاروں نے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں. اب بات میں خاطر بڑی اپنے واضح دونوں علماء کرام وہ تو ڈاکومنٹس موجود ہیں ہمارے پاس. محمد علی بھائی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس ایویڈنس ہے یہاں پہ، اور یہ ایوان صدر کے اندر جو ہے پوری ایک جو ہے وہ سیریمنی ہوئی تھی، دستاویزی ایک جو ہے کاروائی پوری سر انجام دی تھی. تو یہ تو پورا ڈاکومنٹڈ چیز ہے اور بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی انفلوئنس کے یہ کام ہوا ہے. جی میں پھر سے صرف 1 منٹ لوں گا، میں نے سٹاپ واچ آن کر لیا. میں نے بھی کہہ دیا. سنیے گا آج ہمارا دونوں ایک پیس پہ مقابلہ جی ہاں جی. میں عرض کروں گا کہ شاید شاہ صاحب نے، قبلہ صاحب نے میری بات غور سے نہیں سنی. میں نے یہ بات نہیں کی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ تمام نمائندہ علماء اور وہ جن کا پبلک میں انفلوئنس ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ، ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی توصیف راشدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی ابتسام علیہ ظہیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جن کی پبلک میں لیکچر جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے دماغ بناتے ہیں، بریلویوں میں بیٹھے ہوئے ہیں الیاس قادری صاحب، سعد رضوی صاحب، ٹھیک ہے. اور لکھ کے یہ دیں گے کہ یہ تمام فرقے مسلمان ہیں، ان کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے غیر مشروط، اور ایک دوسرے کو چندہ دینا بالکل درست ہے. اور یہ جو میرا ڈاکومنٹ ہے نا، یہ ڈاکومنٹ پیام پاکستان میں یہ نہیں ہے. یہ تو میں یہاں پہ ایک کہہ رہا ہوں بحیثیت طالب علم. میں محمد علی بھائی میں یہ سوال آپ سے ایک پوچھ رہا ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی سوال ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ مطلب یہ تو آپ کی نظر میں وہ ڈرائیونگ سیٹ کو یا وہ ڈرائیو کرے پورے مسئلہ کو لائسنس چیک کیا، عوام اس کے لائسنس چیک کرنے ہیں کیا پیرامیٹرز ہیں ڈرائیور کے؟ میں اس بحث کروں، اہل حدیث کے حوالے سے بات کروں تو پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب ہماری ایک بڑی جماعت اہل حدیث کے سربراہ ہیں، اور میرا خیال سب سے زیادہ لمبی مدت ہوگی ان کو سینٹ میں خدمات انجام دیتے ہوئے. وہ ڈرائیور سیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے. پروفیسر یاسین ظفر صاحب جو وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے اہل حدیث ادارے جامعہ سلفیہ کے وہ مدیر ہیں، وہ ڈرائیور سیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے. سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ایک طالب علم ہے، پچھلے 34 سال سے الحمدللہ اپنے اباء و اجداد کے مشن کو لے کے چل رہا ہے اور اہل حدیث مسلک میں وہ اپنا کام کر رہا ہے. اور جو بھی میں اب سرکاری اداروں میں موجود ہوں تو ہم تو ڈرائیور سیٹ پہ نہیں بیٹھے. تو اسی طرح علامہ ڈاکٹر منیب الرحمان صاحب وہ دیوبندیوں کے وفاق کے تنظیم المدارس کے سربراہ ہیں. اہل سنت کے شیخ الاسلام اسی طرح شیخ الاسلام پروفیسر قادری صاحب تحریک منہاج القرآن اس میں شامل. علی صاحب کے اس میں دیوبندیوں میں قائد جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں مہمان خصوصی تھے. جی علی بھائی 1 منٹ دوبارہ شروع ہو گیا آپ کا. ڈرائیونگ تو وہ لوگ کر رہے ہیں. جی میں نے عرض کی تھی 3 جملے میں نے کہے تھے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے ان کی. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ تحریر کرتے ہیں؟ بے شک میں کہتا ہوں اگر اہل حدیث میں علی بھائی معذرت سے میرا سوال سن لیں، اگر کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ یہ توحید کے اوپر تو تمام تر مکاتب فکر متفق ہے، اگر ان میں کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو بلا مشروط وہ بھی مسلمان ہے. یہ لکھ کے دیں کائنڈلی ذرا بتا دیں. اگر کوئی دیکھیں آپ کو انگلش کا ایک محاورہ ہے نو پروفیشن از بیڈ پروفیشنلز میک اٹ بیڈ. آپ دین اسلام غلط نہیں ہے، کوئی بھی فرقہ غلط نہیں ہے، کوئی بھی فرقہ جو ہے وہ شرک کو پروموٹ نہیں کر رہا، زنا کو پروموٹ نہیں کر رہا، فحاشی کو پروموٹ نہیں کر رہا، بے حیائی کو پروموٹ نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں تمام تر اصول ہے، اگر اس میں سے کوئی بندہ غلط ہے تو اس کو غلط نہ کہیں. جی بات یہ ہے کہ میں نے فرقے کی بات کی ہے، جو فرقے کے بنیادی عقائد ہیں ان عقائد پہ بات کر رہا ہوں، میں اعمال کی بات نہیں کر رہا. اس کے ہم فرقے مانتے نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں فرقے میرا مسئلہ بھی پورا نہیں ہونے دیتے. جی ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ضیاء بھائی. میرا ٹائم تو یار ان کا ٹائم تھا 1 منٹ سننے کا صبر حوصلہ نہیں ہے آپ لوگوں میں یار. 1 منٹ آپ کا. جی لے لیں محمد علی صاحب لے لیں. 1 منٹ میں بولنا نہیں ہے. میں دوبارہ اپنی بات چوتھی بار ریپیٹ کر رہا ہوں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ ایز اے فرقہ مسلمان ہیں.
इनको चंदे देना दुरुस्त है, सबका एक दूसरे को, बिल्कुल। और एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सफा क़यामत से पहले अगर आप लोग प्रोड्यूस कर देना, मुझे फोटो कॉपी जरा वो शेयर करें, पैगाम पाकिस्तान के किस पेज पे ये बात लिखी हुई है? क्यों आवाम से आप वो बात करते हैं जो नहीं है? क्या लिखी हुई कि नहीं है मुसलमान, ये लिखी हुई है? नहीं, ये लिखिए जो मैं कह रहा हूं। आपके जुमले के तो पाबंद नहीं है, ये हकीकत मौजूद है, और जी ये हकीकत मौजूद है। आपने एक जुमला इख्तरा कर लिया, कहें यही ज़ेरो ज़बर के साथ, ये नहीं है, ये मफहूम नहीं। चलाकी इसमें क्या है? तमाम मकासद फिक्र, रियासत के जिम्मेदार लोग, रियासत के पढ़े लिखे लोग, और सदर पाकिस्तान, सदर दी वकार उसमें मौजूद हैं, उसमें सेनेट के लोग मौजूद हैं, असेंबली के लोग मौजूद हैं, तमाम मकासद ज़ुमा मौजूद हैं। उन सब ने मिलकर जो जुमले तराशे, जुमले लिखे, वो काबिल कबूल नहीं है। और एक आप फर्द वाहिद आपके तमाम में जुमला, बस वो काबिल कबूल है। ये नहीं लिखे तो कुछ भी नहीं लिखा। अब दूसरे साहब लिखे ये जुमला जी में आप जी 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 ये तो अना वाला गैर वाला मामला है। मैं आगे चलता हूं। देखिए, बनी इसराइल की गाय वाला मामला, शरायत बदलती जाएंगी, आती जाएंगी। पहले नुमाइंदा अफराद की बात हुई, अब अगर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब नुमाइंदा नहीं है तो कौन नुमाइंदा? अगर साजिद मीर साहब नुमाइंदा नहीं है तो कौन नुमाइंदा? इब्साम साहब के साथ उनकी जाती मोहब्बत है, इस वजह से उनकी नुमाइंदगी मार रहे हैं। चलें इस बार हम छोड़ते हैं, हम आगे प्रोग्राम लेके चलते हैं। इब्साम नज़ीर साहब भी मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह का वो फिरका परस्ती को फरोग देते हैं। वो तो तमाम तर साजिद मीर साहब की जमात का हिस्सा है। वो तो मेरे ख्याल से देवबंदियों की मजालिस में भी जाते हैं, बरेलियों के साथ भी उनका बड़ा हक है। आगे चलते हैं। मैं ये समझता हूं कि हमें वाइंड अप की तरफ आना चाहिए। देखिए, बात सुनिए, मैं बार बार एक नुकता रेज कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि मेरी, आप बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरी रहनुमाई भी होगी और कौम के भी सामने आएगा मामला कि हकायक क्या है, मामला क्या है, खराबी क्या है और हल क्या है। देखिए, ये जो आपने इनसे हल पूछा और इन्होंने ये आपके आगे पर्चा रख दिया इम्तिहानी कि जी ये लिख दे, मेरी तसल्ली हो जाएगी तो हल हो गया। ये नहीं होता कि मेरी तसल्ली करा दो तो हल हो जाएगा, फिर ए बंदे नहीं, ए बंदे नहीं, ए बंदे ले आओ। ये तो जाती के मुनाजरा और एक जाती अना वाला मामला है। आगे चलते हैं। मसला ये है कि बैठे तुम इसलिए है ना कि फिरका वारियत मौजूद है, गुरोहबंदी मौजूद है, नफरत मौजूद है। हल क्या है?